سرکار کو مجھ کو ان کے نالے سر پر تو مزہ آ جائے، سب سمجھ جائیں گے سرکار کا خادم آ جائے، تو مزہ یہ نعت پاک پیش کرنے کی تعلق نمانیہ ہے کہ وہ فارغین ہیں جو الحمدللہ مسلسل 25 سال سے نماز تراویح میں قرآن مجید سنا رہے ہیں اور قرآن مجید کی خدمت میں اپنے آپ علاء الدین قادری الملتانی صاحب، مولانا حافظ قاری محمد احمد مقتدری صاحب سواد کے ممتاز حفاظ کرام استقبال کرتے ہیں۔ آج کے اس عظیم الشان جلسے میں سید شاہ اعظم الحفیظ قادری شرفی مدنی صاحب، مجلس استقبالیہ میں محترم غوث صاحب کارپوریٹر جو صدر استقبالیہ ہے، جن کی شبانہ روز محنت الحمدللہ، حاضر اکرام محترم مقام بیرسٹر الحاج اسد الدین اویسی صاحب، صدر گلین مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمان حیدرآباد تشریف فرما ہیں۔ مجلس استقبالیہ تہہ دل سے استقبال کرتی ہے۔ قائد حضرات تشریف رکھیے گا، بانی تعلق روانیہ کا اللہم صلی علی سیدنا ہم بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جاری ہے کیا ہوگی؟ اہل محشر دیکھ کے پوچھیں گے، بلکہ ہوتا ہے تھا کسی خاندان میں بچے کو کرانے کے لیے منتخب کیا جاتا تو خاندان کے اکثر لوگ واویلا مچا دیتے، یہ کیا کر رہے ہیں، بچے کو مفلس بنا دے رہے ہیں، خلاص بنا دے رہے ہیں، کنڈم بنا دے رہے ہیں، کیا کھا کے جیے گا، اسے کچھ کرے اور لوٹ کے بغیر چلے گئے، قرآن یاد نہیں رہا، رمضان میں پڑھ نہیں سکتے، قرآن کا استحضار نہیں رہا۔ آپ اگر انجینئر بن جائیں گے، ڈاکٹر بن جائیں گے اور اعلیٰ تعلیم دنیا مستحضر رکھے، اس کی تلاوت میں وقت پورا خرچ کرے تو ان سب کو بھاری ہے حافظ قرآن، بڑی فضیلت کہتا ہے وما من دابۃ الا فی الارض الا پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، ان کی رزق کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذمہ لیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حفاظ قرآن خوشحال ہیں، ان کے ضروریات زندگی بھی تکمیل پا رہے ہیں، چہرے سے حافظ سمجھ میں آ رہا ہے، نہ لباس سے سمجھ میں آ رہا ہے، نہ مشابہت سے سمجھ میں آ رہا ہے، اماموں کے اپنے اوقات کی حفاظت ہوتی ہے، اپنی زبان کی حفاظت ہوتی ہے، اپنے کردار کی حفاظت ہوتی ہے، اپنی سیرت کی حفاظت ہوتی ہے، لوگوں میں نمونہ بنتا ہے، ماڈل بنتا ہے، اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کے لیے عزت کا سبب ہوتا ہے۔ کیسی بڑی فضیلت ہے، اتنا ہی سنیں گے آپ۔ میں روایت کرتا ہوں کہ قبرستان کا عذاب ہو رہا تھا اور قبرستان کے بازو سے راستہ حافظ قاری محمد بن اللہ حسینی استاد دارالعلوم عمانیہ سے ملتمس ہوں کہ وہ ہدیہ نعت پاک کے لیے تشریف لائے۔ صافہ نامدار مدنی تاج
انجام دی گئی ہے بدست مبارک حضرت العلامہ مولانا مفتی فضیل احمد صاحب استاد محترم شال پوشی فرما رہے ہیں. نصب ملت کے صاحب قبلہ خطیب مکہ مسجد چار مینار کا مومنٹ کو پیش فرما رہے ہیں. یہ منڈی سے استقبالیہ کی جانب سے نصب ملت کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ نصب ملت کی مکہ مسجد کو پیش کیا جا چکا ہے. مولانا حافظ عثمان صاحب امام مکہ مسجد، مولانا اولیاء حسینی مرتضیٰ پاشا صاحب، معزز علماء کرام، مشائخین نظام، بزرگان ملت، میرے مجلسی رفقا، میرے نوجوان ساتھیوں، عزیزان ملت، قرآن حکیم علم و دانش کا خزانہ ہے اور ہدایت اور نصیحت کا پروانہ ہے. اپنی تمام خصوصیات میں بے مثل و بے مثال اس کا نازل ہونا، اس کا جمع کیا جانا، اس کا پڑھنا، اس کا لکھا جانا اور اس کا مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک پھیلنا اور پھر تفاسیر کا لکھا جانا، یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے. یہ واحد کتاب ہے دنیا میں جو پڑھنے والے کی زبان تو پڑھنے والے کی ہے مگر کلام خدا کا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم میں حدیث شریف لکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنانے سے 1000 برس پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی، اور جب فرشتوں نے قرآن کریم کو سنا تو فرشتوں نے بشارت دی اور کہا کہ مبارک ہو اس قوم پر، اس امت پر جس پر قرآن نازل جو اس کلام کی تلاوت کریں گے.